اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آج ہم نے پہلے پارے کی سورہ بقرہ اس کی ورس نمبر 16 سے ورس نمبر 22 تک 16 سے لے کے 22 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک ٹھیک پڑھنے، سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کر جانا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا پھر یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ یہ ورس نمبر 16۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں
اللہ رب العزت نے کچھ ہدایت دی یا ان پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ان کا انجام حسرت اور افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار گیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس نے تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، جس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا کہ ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں، ان کی تردد پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آ جاتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ منافقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں نا، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی کچھ اور حالت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایک جگہ بیان کی گئی تو کہیں نہ کہیں دوسری جگہ اس کی تائید میں کچھ آیات کریمہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے اس کو شے کہتے ہیں۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس شے یا اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اس کے لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت جھوٹ بولے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا تھا۔ پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے گئے، جن میں 7 درجے بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور اس کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس، اس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ رب العزت کا بندہ بنے۔ اچھا، یہاں پہ یا ایھا الناس ہے، یا ایھا المسلمون نہیں ہے، یہ یاد رکھنی ہے بات آپ نے۔ یا ایھا الناس، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے الناس، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جتنے لوگ بھی بستے ہیں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا عبادت کا، طریقہ عبادت اور اطاعت الہی۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں بھی اس کو ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، لیکن ابھی عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت، یعنی بندہ ہونے، اور معبود کی الوہیت، یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، مخلوق سمجھے، اور اس کو معبود سمجھے، الوہیت، یعنی کہ اس ہی کی عبادت کی جائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل کرتی ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اچھا، اس آیت میں اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو بیان فرماتا ہے، یعنی کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت گزار بننا، کسی اور کا، کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ یعنی کہ وہ جو ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف رغبت اختیار کرنا۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے رکھے اور اس کی نعمتوں کے فضل اور عنایات کے بعد اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔